محترم سامعین گرامی، پچھلے جمعے آپ کے سامنے غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس میں سارے عرب قبائل مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے تھے۔ نہایت سخت اور مشکل غزوہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی، اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کو غالب کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، غیبی لشکر بھیجے، طوفان بھیج دیا اور مسلمانوں کو خندق کھودنے کی سمجھ اور عقل دے دی، اور سخت مقابلے کے بعد، ایک سخت اعصابی جنگ کے بعد آخر مسلمان محفوظ رہے، فتح یاب ہوئے۔ اسی جنگ کے دوران بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس نے مدینے کے شہری ہونے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کا دفاع کریں گے، یہ ہمارا مشترکہ وطن ہے، زمین ہے، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن مشرکین نے، کافروں کے لشکر نے خفیہ طور پر بنو قریظہ کے ساتھ ساز باز کی اور ان کو آمادہ کر لیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ اس کو توڑ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ اندر سے حملہ کریں تو باہر سے ہمیں بھی موقع مل جائے گا خندق کراس کرنے کا، حملہ کرنے کا۔ تو یہ ایک بہت کامیاب ہماری اسکیم ہوگی، اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بعد میں تم اکیلے ہی اس مدینے کی حکومت سنبھال لینا، یہ تمہارا علاقہ بن جائے گا، تمہاری حکومت بن جائے گی، ہمیشہ کے لیے تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہودی آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اندر سے حملہ کرتے ہیں اور باہر سے تم حملہ کرنا۔ تو یہ نہایت خطرناک ایک سازش تھی اور سیدھی سیدھی مسلمانوں کی شکست اس کا نتیجہ تھا، اور کافروں کی کامیابی 100% نظر آ رہی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ارادے پروگرام ہے۔ کافر لوگ، اسلام کے دشمن لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنی سکیمیں بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی چال ہوتی ہے، اپنی سکیم ہوتی ہے، اپنا ایک پروگرام اور منصوبہ ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ پہلے تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کے قریب ہیں، لیکن آخر شکست اور ذلت یہ ان کا مقدر بنتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ مشرکین کے قبیلوں میں سے ایک آدمی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی طریقے سے ملے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ چکی تھی کہ بنو قریظہ اور یہ قبائل آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں۔ بنو قریظہ معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، عہد، پیمان، اس کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں، اس کو توڑنے لگے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ سمجھایا، نعیم بن مسعود جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، کہ ابھی تم نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرنا، اظہار نہیں کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ الحرب خدعۃ، کہ جنگ جو ہے یہ چال بازی، ہوشیاری، چالاکی کا نام ہے۔ اس میں دشمن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے وہ کوئی اسکیم پروگرام بنانا اس کی اجازت ہے، جب مقابلہ ہی شروع ہو گیا تو پھر اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم ابھی تک ان کے آدمی ہو، وہ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، تو تم کسی طریقے سے یہ کوشش کرو کہ ان کا آپس میں یہ معاہدہ نہ ہو۔ یہ یہودی جو پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر اندر سے حملہ کر دیں، باہر سے وہ آ جائیں گے، فرمایا کہ یہ ان کا معاہدہ نہ ہونے دینا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا کہ یہ مشرکین کے قبیلوں میں سے ایک بڑا آدمی آیا ہے، تو اس کی بات سنیں، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو، یہودیوں کو آ کر سمجھایا، ان کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کر، کہ تم ان قبائل سے معاہدہ کر رہے ہو، لیکن سوچ سمجھ کر کرنا، یہ خیال رکھنا کہ اگر کامیابی نہ ملی، مسلمانوں کو تم شکست نہ دے سکے، مسلمان کامیاب ہو گئے، تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکین تو باہر بیٹھے ہیں، ان کے اپنے علاقے ہیں، اپنا وطن ہے، وہ وہاں بھاگ جائیں گے، تم کدھر جاؤ گے؟ اس لیے سوچ سمجھ کر معاہدہ کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر معاہدہ کرنا ہے تو ان سے کچھ آدمی گروی رکھنے کے طور پر مانگو، یرغمال بناؤ، ان کو کہو کہ ضمانت کے طور پر کچھ آدمی جو ہے نا اہم بڑے بڑے، وہ ہمارے حوالے کرو، ہمارے سپرد کرو، تاکہ تم درمیان میں چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ، تمہیں فکر ہو اپنے آدمیوں کی کہ وہ ہم نے یہودیوں کے قبضے میں ضامن کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا خطرہ پیدا ہو اور تم سب بھاگ جاؤ اور ہم قابو آ جائیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ اسکیم انہوں نے سوچی، اور یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن میں ڈالی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی آپ نے ہمیں مشورہ دیا ہے، واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ تو ادھر سے اپنے قریشیوں کو جا کر، قبیلوں کو جا کر کہنے لگے، ان کو جا کر کہنے لگے کہ یہودیوں کے ساتھ تم معاہدہ تو کر رہے ہو، لیکن یہ قوم وفا کرنے والی نہیں ہے، بڑی دھوکے باز ہے، ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، تو ان سے معاہدہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، ان کو جا کر یہ بتایا اپنے قبیلے والوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، ڈرے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ساتھ معاہدہ کر تو رہے ہیں لیکن انہوں نے اس پر پورا نہیں اترنا، اور مجھے لگتا ہے کہ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تم سے کچھ بندے ضمانت کے طور پر مانگنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں معاہدہ کرنے کے لیے، معاہدے کی پختگی کے لیے، لیکن اندر سے ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ بندے جو یرغمال بنے، ضامن کے طور پر ہمیں ملیں، وہ ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں،
اور مسلمان ان کو قتل کر دیں تو ہمارا مسلمانوں پر احسان ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بڑا تعاون کیا ہے، اور اس طرح تمہارے بندے قتل ہو جائیں گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، پہلے ہی شکست ہوئی نظر آ رہی ہے، تم بھاگ جاؤ گے، کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تم سے بندے مانگ کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، کیونکہ انہوں نے بعد میں مدینے میں رہنا ہے، اس کا یہ اپنا راستہ ہموار کریں گے، مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کریں گے، وہ ان کو اچھا سمجھیں گے، آئندہ ان کی دوستی اور پکی ہو جائے گی۔ اس طرح اس نے دونوں کا ذہن بنا دیا۔ آپس میں مذاکرات تو پہلے چل رہے تھے، تو باتوں باتوں میں یہ بات بھی کسی یہودی نے کر دی کہ آپ اگر واقعتاً ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور آخر تک لڑو گے، ہمارا ساتھ دو گے، مسلمانوں کی مکمل تباہی تک تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، تو ضمانت کے طور پر ہمیں 50 بندے جو ہیں وہ ملنے چاہیے تاکہ تم ان اپنے بندوں کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکو۔ تو ان کا پہلے ذہن بنا ہوا تھا کہ انہوں نے اس طرح آدمی مانگنے ہیں، تو انہوں نے فوراً آگے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بندے اپنے ہمسایہ مسلمانوں کے حوالے کر دو اور وہ ان کو ذبح کر دیں، قتل کر دیں، اور ہمیں تو پہلے شکست ہوئی ہے، ہم بھاگ جائیں اور تم مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی اور پکی کر لو۔ یہ ایسے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں ایک دوسرے سے برگشتہ ہو گئے، متنفر ہو گئے، تو اس طرح ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا، نہ ہو سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی۔ معاہدہ ختم ہو گیا۔ ادھر سے پہلے ہی قریشیوں کی، قبائل کی وہ بس ہو چکی تھی، 1 مہینے کے قریب عرصہ گزر چکا تھا، خندق کے ارد گرد دھکے کھاتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، کوششیں کرتے ہوئے کہ کسی طریقے سے اندر جایا جائے اور لڑائی ہو، مسلمانوں کو ختم کریں۔ ہم 10,000 ہیں، 1 دن بھی نہیں لگے گا مسلمانوں کو ختم کرنے میں، لیکن آگے آئیں، پار ہو تو بات بنے۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، سردی کا موسم تھا، ہر چیز بکھر گئی، اکھڑ گئی، بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اب واپس اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، اور اسی دوران ایک اور بھی واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو علیحدہ ایک بڑے قلعے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو جب بنو قریظہ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی ہم کو کارروائی کریں، تو مسلمانوں کے اس قلعے کی طرف آئے جس میں عورتیں اور بچے تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے ادھر گھوم رہا ہے اور جائزہ لے رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی نقصان پہنچانے والی کوئی چیز، کوئی نیزہ، کوئی تیر، اس طرح کی برچھی یہ اٹھا کر اس کو ماری کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر صرف عورتیں ہیں، صرف بچے ہیں، تو یہ اور لوگوں کو لے آئے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسی اس کو برچھی لگی، زخم لگا، وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا، اور اس نے جا کر دوسروں کو بتا دیا کہ ادھر جانے کی غلطی نہ کرنا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ادھر صرف بچے نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، ادھر ان کے پہرے دار بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بھی بچایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس، صحابہ کرام واپس اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، مشرکین چلے گئے ہیں، 10,000 کا لشکر چلا گیا ہے، لیکن یہ جو بنو قریظہ ہیں، یہودیوں کا قبیلہ ہے،
یہ جو مدینے کے اندر دشمن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے عین نازک موقع پر معاہدہ توڑنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا یہ سبب بنے ہیں، ابھی ان کے ساتھ جنگ باقی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی فرشتے ہم جا رہے ہیں ان کی طرف، آپ بھی اپنے صحابہ اکرام کو، لشکر کو حکم دیں کہ جلدی پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، فرمایا کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے ہر بندہ جو ہے وہ ادھر پہنچا ہونا چاہیے بنو قریظہ میں، 3-4 کلومیٹر شہر سے باہر علاقہ، یعنی کسی قسم کی سستی کی گنجائش نہیں۔ تھکے ہوئے ہیں، پیرا دے دے کر، نیند پوری نہیں ہوئی، بھوک اور پیاس کے علاوہ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم مان کر فوراً سب نے اپنی سواریوں کا رخ اور اپنے ہتھیاروں کا رخ بنو قریظہ کی طرف کر لیا۔ تو جا کر بنو قریظہ کو پتہ چلا، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بنا، ان کو پتہ تو تھا ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، قلعہ جو ہے اس قلعہ بند ہو گئے، محفوظ اپنے آپ کو بنا لیا کہ ابھی اچانک لشکر آ گیا ہے تو اس کا مقابلہ تو مشکل ہے، پہلے اطلاع ہوتی تو مقابلہ کرتے۔ دروازے بند کر لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا کہ اب 1 دن 2 دن 3 دن مہینہ گزر گیا، نہایت خوفناک ایک کیفیت بن گئی۔ اندر سے یہودی جنگجو وہ بھی بڑے آہستہ آہستہ تنگ ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، دوسری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ادھر صحابہ کرام بھی پہلے تھکے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے منظور تھا۔ آخر کار یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم اب سوائے صلح کرنے کی اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم یہ اندر نہیں رہ سکتے، ڈٹ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے صلح کا پیغام بھیج دیا کہ بغیر لڑائی کے ہم ہتھیار پھینکتے ہیں اور جو آپ فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ اور انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی، ان کا نام لے دیا، ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا شاید ہمارا یہ لحاظ کریں، میں کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے، فی الحال لڑائی ختم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سعد بن معاذ ان دنوں زخمی تھے، وہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کو تیر لگا اور بہت زیادہ خون بہا، اور غزوہ بنو قریظہ میں بھی نہیں آ سکے، مسجد کے اندر خیمے کے اندر زخمی حالت میں پڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر اس زخم کے نتیجے میں میری موت لکھی ہے تو اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ کا میں انجام نہ دیکھ لوں۔ تو وہ دعائیں کر رہے ہیں، ادھر سے یہودیوں کے منہ سے بھی ان کا نام نکلا کہ وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں قبول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ، اور ان کو بتایا کہ آپ کے فیصلے پر بات ختم ہوئی ہے، آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دیں، ادھر سے چلے جائیں، فدیہ لے لیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو انہوں نے پہلے اچھی طرح تسلی کر لی، یہودیوں کو پوچھ لیا کہ میرا فیصلہ قبول ہے، مسلمانوں کو پوچھ لیا کہ میرا فیصلہ قبول ہے، اگر میں کہوں سب کو چھوڑ دو گے، اور یہودیوں کا اگر میں کہوں سب کو قتل کر دو تو مان لو گے۔ تو یہودیوں کو تو اطمینان تسلی تھی کہ یہ ہمارے دوست رہے ہیں، بڑے آپس میں تعلقات رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ لحاظ کریں گے، لیکن ان کو کیا پتا یہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر بات ختم ہوئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو بچے ہیں لڑائی کے قابل نہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جو عورتیں ہیں ان کو بھی غلام بنا لیا جائے، جو مال ہے اتنا جائیدادیں ہیں، اسلحہ ہے، جو کچھ بھی ہے سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے۔
قتل کر دیا جائے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر فیصلہ کیا تھا۔ تو اس طرح ان بنو قریظہ کے ساتھ یہ جنگ کا انجام ہوا کہ ان میں سے جتنے جوان تھے، جنگ کے قابل تھے، سب کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور عورتیں اور بچے جو ہیں یہ قیدی بنا لیے گئے۔ یہ انجام تھا ان کی بدعہدی کا، یہ انجام تھا ان کے کئی سالوں تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں کے وہ واسطے پڑے ہیں، تعلقات رہے ہیں۔ تو 3 بڑے قبیلے تھے۔ پہلا قبیلہ صلح صفائی کے ساتھ خیبر چلا گیا، دوسرا قبیلہ لڑائی کے بعد امان مانگ کر، امن کی بھیک مانگ کر وہ بھی خیبر چلا گیا، اور تیسرا قبیلہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا اور صفائی ہوگی مدینہ منورہ سے یہودیوں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وقتی طور پر خیبر میں گئے ہیں، اور خیبر میں بعد میں جنگ ہوئی، فتح ہوئی، اور پھر وہ مزدوری کے طور پر رہنے لگ گئے۔ تو آپ نے ہدایت فرمائی مسلمانوں کو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ وقتی طور پر ادھر رہ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کو ادھر نہیں رہنے دینا۔ انہوں نے پھر مضبوط ہو کر اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنی ہے، سازشیں کرنی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی موقع ملے ان کو عرب کے علاقے سے نکالنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ تو یہ ہے یہودیوں کے بارے میں اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، اور یہ ہے ان کی تاریخ، اور یہ ہے ان کا کردار۔ ہمیشہ سے یہ نبیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بلکہ اپنے نبی کے موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ باغی رہے ہیں، سرکش رہے ہیں، اور ان کے خلاف جتنا سخت قدم اٹھایا جا سکے اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں یہ فیصلہ بتا دیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت، مسکنت یہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی۔ یہ اپنے اعمال، بدعمالیوں، کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہے ہیں اور مار کھاتے رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں، بدعہدیوں پر اتر آتے ہیں، اور اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کو ان پر مسلط کرتے ہیں، پھر یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر منتیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، پھر مسکین بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی یہ تاریخ چلتی رہتی ہے۔ تو آپ بھی مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکومتوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ، اس کے رسول کا، قرآن اور حدیث کا یہی حکم ہے، تعلیم ہے کہ ان سے ہمیشہ بچ کر رہیں اور ان کو اپنا دشمن سمجھیں، اور کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔